हेलो आर्मीज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आर्मीज, जैसा कि हमने नेक्स्ट एपिसोड में देखा था कि जिमिन और एलेक्स ने मिलकर जेनी और यहाँ तक कि बोरा ने जितने बच्चों को किडनैप किया था उन सभी को ढूंढ लिया था और इस बीच जिमिन के हाथों से बोरा मारी गई थी। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं सॉरी और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। एंड आर्मीज, प्लीज़ मेरी वॉइस को इग्नोर करना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिमिन अपने खूनी हाथों के साथ हॉस्पिटल के बेंच पे बैठा हुआ था। वो ब्लैंक था, वो कुछ नहीं कह रहा था। उसके आसपास बहुत से लोग थे, बहुत से एक्टिविटीज़ हो रही थी, लेकिन जिमिन जैसा ब्लैंक से हो गया था। जब पुलिस वहाँ पहुँची तो उन्होंने बोरा को मरा हुआ पाया और जिमिन घायल था। एलेक्स ने पुलिस को बताया कि बोरा ने पहले जिमिन के ऊपर अटैक किया था और सेल्फ डिफेंस में जिमिन ने बोरा को मार दिया। लेकिन पुलिस को इस बात से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि जिमिन ने बोरा को मारा कि किसने किसको मारा। बच्चे सेफ है, ये इसी बात से वो लोग बहुत खुश थे। बोरा ने जिन बच्चों को किडनैप किया था और जेनी, उन सभी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। जिमिन के हाथ में भी गोली लगी हुई थी, लेकिन जिमिन को जैसे इसकी परवाह नहीं थी। तभी जिमिन ने महसूस किया कि उसके कंधों पे किसी ने हाथ रखा है। जिमिन ने ऊपर देखा, मिसेस पार्क वहाँ पास थी। मॉम, जिमिन ने बस इतना ही कहा और मिसेस पार्क ने जिमिन को टाइटली हग कर लिया और जिमिन ने भी मिसेस पार्क को टाइटली हग कर लिया और वो फुट फुट के रोने लगा। मॉम, मैं उन्हें नहीं मारना चाहता था, मैं खूनी नहीं हूँ, जिमिन ने कहा। चुप, कुछ नहीं हुआ है, मिसेस पार्क ने जिमिन की पीठ से हिलाते हुए कहा। तुमने किसी को नहीं मारा है। उन्होंने मेरी जेनी। टेंशन मत लो जिमिन, मिस्टर पार्क ने कहा, जो अपनी बीवी के बगल में ही खड़े थे। तुमने कोई बुरा काम नहीं किया है, तुमने किसी का मर्डर नहीं किया है, मिस्टर पार्क ने कहा। तुमने वो काम सिर्फ सेल्फ डिफेंस में किया था। सेल्फ डिफेंस, मिस्टर पार्क ने सेल्फ डिफेंस वाली बात को कुछ ज़्यादा ही लंबा खींचा, जिससे जिमिन समझ सकता था कि उसके डैड क्या बोलना चाहते हैं। जिमिन ने अपनी आंखें पोंछी और मिसेस पार्क और अपने डैड की ओर देखा। मॉम, मैं मिसेस पार्क ने जिमिन के होठों पे उंगली रखते हुए कहा, तुमने जो किया वो सही किया। मैं मानती हूँ जिमिन, मिसेस पार्क ने कहा और जिमिन को उनकी आवाज़ थोड़ी अजीब सी लगी, क्योंकि मिसेस पार्क पहले बात ऐसा कभी नहीं करती थी। मैं तुम्हारी रियल मॉम नहीं हूँ मॉम, जिमिन ने कहा। मैंने तुम्हें अपने बच्चों की तरह पाला है जिमिन, मिसेस पार्क ने जिमिन की बात को अनसुना करते हुए कहा। और मेरे लिए तुम मेरे ओरिजिनल, मेरे अगर कोई अपना बेटा होता उससे भी बढ़कर हो। और तुम एक बात याद रखना, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, वो औरत तुम्हारी कुछ नहीं लगती थी, मिसेस पार्क ने जिमिन के बाल ठीक करते हुए कहा। और जिमिन ने हाँ में सर हिलाया। तभी वहाँ पर दो नर्स आई। एक्सक्यूज मी मिस्टर पार्क, उसने जिमिन की ओर देखते हुए कहा। एक्चुअली हमें किसी ने कहा है कि आपको भी बुलेट लगी, तो हमें आपके हाथ से बुलेट निकालनी पड़ेगी, नर्स ने कहा। अब जाकर मिसेस पार्क और मिस्टर पार्क का ध्यान जिमिन के हाथ पर गया। बेबी, तुम्हें इतना चोट कैसे लगी, मिसेस पार्क ने जिमिन के हाथ को पकड़ते हुए कहा। मॉम, कुछ नहीं, ये तो बस सेल्फ डिफेंस में लगा था मुझे, जिमिन ने कहा। मैं आता हूँ, जिमिन ने कहा और वह खड़ा हुआ। बेबी, मैं तुम्हारे साथ आऊँ, मिसेस पार्क ने कहा। नहीं, आप यूनजून के साथ रहो, मैं उसे टाइम नहीं दे पा रहा जेनी की वजह से, जिमिन ने कहा। मुझे गिल्टी फील हो रहा है। मैं जानता हूँ कि जेनी किडनैप हुआ था, लेकिन मुझे यूनजून को इस तरह इग्नोर नहीं करना चाहिए था, जिमिन ने अपना सर नीचे करते हुए कहा। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, मिसेस पार्क ने कहा। मैं बुलेट निकलवा कर आता हूँ, जिमिन ने कहा और वह नर्स के साथ वहाँ से चला गया। मिन हूँ, मिसेस पार्क ने मिस्टर पार्क की ओर देखते हुए कहा। कुछ मत बोलो, सब ठीक हो जाएगा, तुम भरोसा रखो, मिस्टर पार्क ने मिसेस पार्क को गले लगाते हुए कहा। आखिर क्यों भगवान मेरे बच्चों को खुशी नहीं दे सकता। पहले मेरी जिमिन इतना तड़पा है, अब जब वो मर गई फिर भी अभी उसे शांति नहीं है।
जिमिन खुद को मर्डरर कह रहा है। मीनू, तुम देख सकते हो हमारी जिमिन को। उसने जाते हुए जिमिन की ओर देखा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो चली गई है, अब सब ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, मिस्टर पार्क ने कहा और लास्टली अपनी वाइफ के फॉरहेड को किस किया और बच्चों के पास चला गया। बच्चों को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें इतना तो पता ज़रूर था कि जेनी अब वहाँ वापस आ चुकी है। युनजुन जेनी के वार्ड के बाहर ही बैठा हुआ था। उसके साथ सुबिन भी था और जीन और आर्यन थे। काई और होबी वहाँ नहीं थे, ना ही यूंगी वहाँ था। जुनी, क्या तुम्हें लगता है जिमिन जो कर रहा है वो ठीक है? जिन ने आर्यन की ओर मुड़ते हुए कहा। उसके हाथ में बेबी ताइवन था जो अभी आराम से सो रहा था। जिन, मुझे नहीं पता, आर्यन ने कहा, और सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता, और मुझे इसलिए नहीं लगता कि जिमिन जो कर रहा है वो सही है। मैं जानता हूँ जिमिन यूंगी से गुस्सा है और कहीं ना कहीं वो अभी भी यूंगी से प्यार करता ही है। वो तो बस जिमिन सिर्फ जेनी के लिए ही एलेक्स से शादी करने के लिए राजी हो गया है। तुम्हें पता है, जेनी ने तायुन सोते हुए तायुन के बाल ठीक करते हुए कहा, अगर मैं जिमिन की जगह रहता तो मैं शायद इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता। जिन्नी ने कहा, नहीं, तुम ज़रूर स्ट्रॉन्ग रहते, आर्यन ने कहा। क्या तुम्हें लगता है? जिन ने कहा, देखो, ये कहना मुश्किल है, आर्यन ने सच कहते हुए कहा। हम किसी को देखते हैं तो हमें उसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं होता है। अगर हम पहले जिमिन से मिले थे, हम जिमिन के साथ बहुत से वक्त गुजारे, हालांकि हमारा बचपन उसके साथ नहीं गुजरा, लेकिन जब हमने 3 साल साथ गुजारे थे तो हमारी दोस्ती से तो मुझे यही लगा था कि जिमिन अपने बच्चों के लिए क्या कुछ कर पाएगा। लेकिन जब जेनी किडनैप हुई उसके बाद मेरा ये सोचने का नज़ारा ही चेंज हो गया। जिमिन अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकता है, इवन कि वो उसके अपने बच्चे नहीं हैं फिर भी, आर्यन ने कहा। और रही बात तुम्हारी, तो जब बात बच्चों की आई तो एक माँ का दिल तो पिघल ही जाता है, आर्यन ने कहा। जिम ने हाँ में सर हिलाया। तभी वहाँ पर इनवू और लिसा खड़े थे। लिसा जल्दी से युनजुन के पास चली गई। जेनी कहाँ है? लिसा ने युनजुन की ओर देखते हुए कहा। युनजुन ने कुछ नहीं कहा, बस वार्ड की ओर देखने लगा। उसने सुबिन की ओर इशारा किया। सुबिन ने वार्ड की ओर इशारा किया और लिसा समझ गई कि जेनी इसके अंदर ही होगी। क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? जेनी ने कहा। युनजुन ने नाम में सर हिलाया, क्योंकि अभी तक वो खुद अपनी बहन से नहीं मिला था। जब से वो अपने दादाजी के साथ बुसान से वापस आया था। और लिसा युनजुन के बगल में ही बैठ गई और वो भी जेनी के वार्ड की ओर ही बार बार देख रही थी। युनवू, आर्यन ने युनवू की ओर देखते हुए कहा, तुम यहाँ कब आए? आर्यन ने युनवू की ओर देखते हुए पूछा। मैं आज सुबह ही आया। मैं जैसे ही आज सुबह आया, लिसा ने मुझे बताया कि क्या हुआ है। तुम्हारी डील कैसी रही? आर्यन ने कहा। ठीक थी, युनवू ने कहा। युनवू और उनके बीच ज़्यादा बातें नहीं होती थी। जब से जिमिन इटली के लिए चला गया था और बाकियों को पता नहीं था कि जिमिन कहाँ है। इन चारों ने किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं की। ये चारों अपने में ही रहते थे। ना ही इन्होंने इनसे बात करने की कोशिश की, ना ही यूंगी से और ना ही युनवू से। युनवू से इनकी बात होती थी कभी कभी जब वो कॉलेज जाया करते थे। युनवू भी अपनी क्लासेस के लिए आया करता था, बट वो ज़्यादातर टाइम इनके साथ ही बिताया करता था, क्योंकि उस वक्त लिसा पैदा हुई थी तो उसे लिसा को भी संभालना होता था। लिसा को अकेले नहीं संभाल सकती थी। लेकिन इन सब में युनवू के पेरेंट्स ने भी युनवू और इनकी बहुत मदद की थी। जिन ने इनकी ओर देखते हुए कहा, क्या आपको पता है जिमिन कब तक यहाँ आ जाएगा? जिन ने जिमिन के वार्ड की ओर इशारा करते हुए कहा। अभी तो उसके बुलेट रिमूव हो रहा है, शायद नर्स उसे एनेस्थीसिया दे दे तो वो थोड़ी देर आराम भी कर सकता है। जब एक बुलेट हाथ पे लगती है तो इसमें ज़्यादा जोर पड़ता है। क्या जिमिन का हाथ कभी टूटा था? इनने उन दोनों की ओर देखते हुए कहा। दोनों थोड़ी देर सोचे, फिर जिन ने कहा, हाँ,
اور اس وقت بھی اس کی ماں کی وجہ سے، نہیں اس کی ماں نہیں، جن نے اپنے آپ کو سدھارتے ہوئے کہا اس ڈائن کی وجہ سے، جن نے ایک ٹک دیکھتے ہوئے کہا بورا، ان نے جن کی اور دیکھتے ہوئے کہا ہاں، جس وقت اس نے جمین کو فرسٹ ٹائم کڈنیپ کیا تھا اسی وقت جمین کا ہاتھ ٹوٹا تھا، اور ابھی بھی صرف اسی کی وجہ سے جمین کا ہاتھ فریکچر ہوا ہے۔ جن نے کہا جمین کو آرام کرنے دو، اسے دیکھ کر ہی پتہ چلا کہ وہ کتنا کمزور ہے، نہیں تو باقی دن وہ مجھے کمپٹیشن دینے کے لیے کتنا فریش رہتا ہے اور پورا انرجیٹک رہتا ہے، ان نے کہا۔ اور آریم اور جن نے بھی ہمیں سر ہلایا، اور وہی جمین جو اپنی بلیٹ نکالتے کے وقت ہی سو گیا تھا کیونکہ نرس نے انستھیسیا دیا تھا، اس نے اپنی آنکھیں کھولی، اور پہلے تو اس نے اپنی آنکھیں 3-4 بار بند کی پھر کھولی کیونکہ روم میں اجالا ہونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں ہرٹ ہو رہی تھی۔ جمین نے اپنا ویژن کلیئر کیا اور اچھے سے سبھی اور دیکھا، وہ ایک روم میں تھا۔ جمین نے ادھر ادھر دیکھا، وہ ایک ہاسپٹل روم میں تھا۔ جمین نے خود کو دیکھا، وہ ہاسپٹل کے کپڑے پہنے، اس کے ہاتھ پہ پلاسٹر لگا ہوا تھا۔ جمین اٹھ کے بیٹھ گیا، اس کے ایک ہاتھ میں ابھی بھی بوتل کی نپ لگی ہوئی تھی، لیکن جمین نے بڑی ساودھانی سے وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور وہ سوچنے لگا کہ وہ یہاں کیسے آیا ہے۔ جمین نے اپنے دماغ میں زور ڈالا، پھر اسے سبھی فلیش بیک دھیرے دھیرے یاد آنے لگی، کس طرح جینی اسکول سے ہی غائب ہو گئی تھی اور بورا نے اسے کڈنیپ کیا تھا، بورا کو کال آنا، جمین کو ایلیکس سے مدد مانگنا، جمین کو سب یاد آ رہا تھا۔ پھر اسے یاد آیا کہ نرس نے ہی اسے یہاں بلیٹ نکالنے کے لیے آیا تھا۔ جمین سمجھ گیا کہ انہوں نے جمین کو انستھیسیا دیا ہوا تھا، اسی وجہ سے جمین اتنی دیر تک بے ہوش تھا۔ جمین نے اپنے سر کی ہڈی کو تھوڑا کھسکایا اور ادھر سے دیکھنے لگا، وہ کسی کو بلانا چاہتا تھا۔ تبھی اس کے وارڈ کا روم اوپن ہوا اور وہاں ہوبی اور کائی کھڑے تھے۔ کائی ہوں، ہوبی ہوں، جمین نے ان کی اور دیکھتے ہوئے کہا۔ جمین تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہوبی نے جمین کے پاس آتے ہوئے کہا، اور دونوں جمین کے بیڈ کے بغل ہی بیٹھ گئے۔ میں ٹھیک ہی ہوں، آپ کو ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیا میری جینی ہوش میں آئی؟ کیا باقی بچے ٹھیک ہیں؟ جمین نے ہوبی سے پوچھا۔ باقی سب ٹھیک ہیں، جینی بھی ہوش میں آ گئی ہے، ابھی اس کے ساتھ یونجن اور تمہارے پیرنٹس ہیں۔ ہوبی نے اسے ایکسپلین کیا، اور ہم نے پولیس کو بھی سمجھا دیا ہے، وہ بس تمہارا بیان لکھنا چاہتا ہے۔ کائی نے جمین کی اور دیکھتے ہوئے کہا، تم نے کچھ سوچا ہے کہ تم پولیس کو کیا بولو گے اگر انہیں پتہ چلا کہ تم نے مافیا سے ہیلپ لی ہے تو؟ کائی نے کہا۔ جمین اس وقت کو یاد کرنے لگا جب پولیس وہاں آیا تھا، اس وقت سے ہی ایلیکس اور اس کے ساتھی وہاں نہیں دکھ رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جمین نے ہی بورا کے سبھی آدمیوں کو مارا ہے، اور انہیں دیکھ کر یہ حیرانی بھی نہیں ہوئی کیونکہ جمین کے باڈی میں بہت سے کٹ لگے تھے، اس کا شریر خون سے نہا گیا تھا۔ حالانکہ جمین کا سوٹ بلیٹ پروف تھا، لیکن وہ چاقو اور ان سب کے واروں کو تو نہیں بچا سکتا تھا نا۔ میں نے سوچا ہے، جمین نے ایک خالی جگہ کو گھورتے ہوئے کہا۔ میں بولوں گا کہ بورا کا مجھے کال آیا تھا، میں انہیں اپنی کل کی کال ہسٹری دکھا دوں گا اور بولوں گا کہ اس نے مجھے اسی ٹائم آنے بولا تھا اور وہ میرے سامنے ہی میری بچی کو مارنے والا تھا، اسی لیے میں نے اس کے آدمیوں پر اٹیک کیا، بٹ اس نے مجھے جان سے مارنے کی کوشش کی تو سیلف ڈیفینس میں میں نے اسے مار ڈالا، جمین نے کہا۔ اور کہیں نہ کہیں ہوبی اور کائی اس بات سے ریلیٹ کر رہے تھے کہ جمین نے اپنی ہی موم کو مار ڈالا ہے اور اس بیچ وہ کتنی گلٹ میں ہے، لیکن وہ دونوں جمین کو کمفرٹ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں بول سکتے تھے۔ یہ جمین کا اپنا پرسنل میٹر تھا، اس کی موم اور اس کا پرسنل میٹر تھا، ان بیچ وہ دونوں کیا ہی بولتے۔ ہاں ٹھیک ہے، کائی نے کہا، تم آرام کرو، ہم بعد میں آتے ہیں، کائی نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ہیوں، کیا آپ میرے موم ڈیڈ کو بتا سکتے ہو کہ میں ہوش میں آ گیا ہوں؟ جمین نے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، جین ہیوں تو کب سے تمہارے روم میں آنے کے لیے مرا جا رہا ہے، ہوبی نے اسمائل کرتے ہوئے کہا، اور جمین نے ہاں میں سر ہلایا، اور دونوں وہاں سے چلے گئے، اور جمین پھر سے اپنے بیڈ میں صحیح طریقے سے لیٹ گیا اور ایک ٹک آسمان کی اور گھورنے لگا۔ اسے ایلیکس سے یاد آیا کہ اس نے ایلیکس کو پرومس کیا تھا۔ ایلیکس نے جمین سے 2 پرومسز لیے تھے، فرسٹ
تو جمین کو ایلیکس سے شادی کرنی ہوگی، اور سیکنڈ جمین کو کوریا چھوڑ کر اور اپنے پیرنٹس اپنے فرینڈس کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اٹلی میں شفٹ ہونا پڑے گا۔ لیکن جمین نے ایلیکس کی سیکنڈ والی وش پوری کرنے سے منع کر دیا۔ اس نے کہا کہ اس کے بدلے وہ اور کچھ مانگ سکتا ہے، اور ایلیکس نے کہا کہ وہ جمین سے بعد میں مانگے گا۔ لیکن فرسٹ وش، اس میں تو جمین نے پرومس کیا تھا نا کہ وہ ایلیکس سے شادی کرے گا۔ کیا جمین سچ میں ایلیکس سے شادی کرے گا؟ جمین نے آنکھیں بند کی اور ایک گہری سانس لی۔ جمین نے اپنے فریکچر والے ہاتھ کو بڑی مشکل سے ہلاتے ہوئے اپنے دل کے پاس لے کے گیا اور سوچنے لگا۔ وہ اپنی ہارٹ بیٹ سن رہا تھا اور اسے محسوس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا دل صرف یونگی کے لیے دھڑکتا ہے۔ وہ یونگی سے کتنی ہی نفرت کیوں نہ کر لے، لیکن وہ ابھی بھی یونگی سے ہی پیار کرتا ہے، اور جمین اس بات کو جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ کیا جو جمین کر رہا تھا وہ صحیح تھا؟ کیا جمین کو ایلیکس سے شادی کر لینی چاہیے تھی؟ جمین یہی سب سوچ رہا تھا، تبھی اس کے واٹ کا دروازہ ایک بار پھر کھلا۔ ابھی یونجون، جمین کے پیرنٹس اور جین، آریم، یونوو اور اینیپ تھی بھی۔ آپ سب؟ جمین نے ان سب کی اور دیکھتے ہوئے کہا۔ ہوبی نے تو بس اس کے پیرنٹس کو انفارم کرنے کے لیے کہا تھا، بٹ لگتا ہے سبھی کو پتہ چل گیا ہے۔ جمین بیبی تم ٹھیک تو ہو نا؟ مسز پارک نے جمین کے پاس آتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں اور کہیں درد ہو رہا ہے؟ مم، میں ٹھیک ہوں، جمین نے کہا، اور اس نے ایک بگ اسمائل دی۔ تمہیں پتہ میں کتنا ڈر گیا تھا، مسٹر پارک نے کہا۔ کوئی بات نہیں ڈیڈ، میں بچہ نہیں ہوں، جمین نے پاؤٹ کرتے ہوئے کہا۔ تم میرے لیے ہمیشہ ہی ایک بچے رہو گے، مسٹر پارک نے کہا، اور سبھی ہنسنے لگے۔ تبھی یونجون جمین کے بیڈ پہ چڑھ گیا اور جمین کے پاس آ کر لیٹ گیا۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا مما، یونجون نے کہا، اور وہ جمین سے لپٹ گیا۔ جمین سمجھ سکتا تھا کہ جینی کے چکر میں یہ یونجون کو پوری طرح سے اگنور کر رہا تھا۔ اس میں یونجون کی کوئی غلطی نہیں تھی کہ جینی کڈنیپ ہوئی تھی۔ اصل بات تو صرف جمین کا دھیان اس وقت جینی کے اوپر تھا کہ وہ کس طرح سے جینی کو بچا سکتے ہیں۔ میں نے بھی، تمہیں پتہ ہے، جمین نے کہا۔ تبھی وہاں پر ایک نرس آئی۔ مسٹر پارک، آپ جاگ چکے ہیں اور لگتا ہے بہت کوئی ہے، مجھے آپ کی ہاتھ کی سوئی نکالنی تھی، نرس نے جمین کے ہاتھ کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جمین نے ہاں میں سر ہلایا اور نرس نے جمین کے ہاتھ کے سوئی کو اس کا ہاتھ سے دور ہٹایا جو ایک بوتل سے کنیکٹڈ تھا۔ اب آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے؟ نرس نے پوچھا۔ ابھی پہلے سے بیٹر ہے۔ اور درد کیسا ہے؟ نرس نے پوچھا، اور وہ یہ سب ایک کاپی پہ لکھ رہا تھا۔ ابھی ٹھیک ہے، بس ہلکا درد ہو رہا ہے۔ اوکے ٹھیک ہے، کیا تم اسے میڈیسن نہیں دو گے؟ ایک آواز آئی، یہ ان کی تھی۔ ابھی درد کم ہے تو ہمیں نہیں لگتا کہ انہیں میڈیسن کی ضرورت ہوگی، نرس نے جمین کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں لگنے سے نہیں ہو جاتا، اس کو گولی لگی ہے، اب کو اسے درد ہو رہا ہوگا، تم اسے پین کلر ضرور دینا، اوکے؟ ان نے اس نرس کی اور اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جمین نے ہاں میں سر اس نرس نے ہاں میں سر ہلایا اور وہاں سے چلی گئی۔ جمین بات کو پلٹنے کے لیے اس نے آریم کی اور دیکھا کہ سبھی کے پیرنٹس یہاں آ چکے ہیں بچوں کو لے جانے کے لیے۔ جمین، آریم نے گمبھیر دیکھتے ہوئے کہا، کچھ کے پیرنٹس آئے ہیں اور کچھ ایسے ہیں، میں تمہیں کیسے بتاؤں؟ آریم نے اپنے روم میں ادھر ادھر چلتے ہوئے کہا۔ کیا؟ جمین نے پوچھا۔ کچھ بچے ایسے ہیں جو اناتھ ہیں، کچھ بچے ایسے ہیں جو بول نہیں سکتے تو کوئی سن نہیں سکتا، اور کوئی بچے تو ایسے ہیں جو یہ دونوں کام ہی نہیں کر سکتے۔ جن کے پیرنٹس تھے ان کے پیرنٹس یہاں آئے ہیں اور اپنے اپنے بچوں کے پاس رکے ہیں، لیکن جن کے پیرنٹس نہیں ہیں اور جو ٹھیک سے چل بول نہیں سکتے، ان کا سمجھ نہیں آ رہا کہ انہیں کہاں رکھا جائے، آریم نے کہا۔ اور جمین بھی کچھ بڑی سوچ میں ہی تھا۔ جن نے ان دونوں کی اور دیکھتے ہوئے کہا اور روم کے بیچ کی خاموشی کو توڑا۔ جمین، تم ابھی اس کی ٹینشن مت لو، میں ہاسپٹل، جمین اتنے ہی بولا، پھر اس نے ان کی اور دیکھا۔ کیا میں کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ اس نے ان سے کہا۔ ان نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں میں سر ہلایا۔ کیا بچے کچھ دن یہاں رہ کے ٹریٹمنٹ لیں تو کوئی پرابلم ہے؟ جن نے پوچھا۔ ان نے نہ میں جواب دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، بچے یہیں کچھ دن تک رہیں گے، تب تک ہمارا تم نے جو آرفنیج چالو کیا ہے
اس کا کام بھی پورا ہو جائے گا، ہے نا جونی؟ اس نے آرم کی اور اشارہ کیا۔ آرم نے ہمیں سر ہلایا اور جمین بھی سمجھ گیا کہ جین کیا کہنا چاہتا ہے۔ جمین نے ہمیں سر ہلایا۔ ان بیچ یونو بہت چپ سا تھا۔ یونو تم کب آئے؟ میں نے تمہیں نوٹس نہیں کیا تھا کہ تم یہاں آؤ گے۔ جمین نے کہا، میں آج صبح ہی آیا ہوں امریکہ سے۔ جب میں آیا تو جینی نے مجھے بتایا کہ جینی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں پہلے تمہارے گھر گیا بٹ وہاں لاک لگا ہوا تھا۔ پھر مجھے نیوز ملی کہ تم ہاسپٹل میں ہو اور وہ کڈنیپر بھی ماری گئی ہے۔ یونو نے کہا، جمین تم ٹھیک تو ہو نا؟ یونو نے جمین کی اور دیکھتے ہوئے کہا، لیکن یونو یہ نہیں جان پایا کہ کوئی غصے سے یونو اور جمین کی اور دیکھ رہا تھا۔ وہ اور کوئی نہیں، وہ ین تھا۔ لیکن اسے بھی پتا ہے کہ اس کا ہسبینڈ اس کے لیے لائر ہے، بٹ اس کا دماغ تو یہ ماننے نہیں دیتا بیکاز یونو کا فرسٹ لو تو جمین ہی تھی نا۔ بٹ جمین نے یونگی کو چنا اور ان بیچ یونگی وہاں پاس نہیں تھا۔ جمین نے یہ بھی نوٹس کیا اور وہی ایک بار میں یونگی شارٹس پہ پیے جا رہا تھا۔ ایک اور یونگی نے کہا، سر آپ اتنا پئیں گے تو پھر آپ کا لیور۔ میں نے کہا، ایک اور۔ یونگی نے اس ویٹر کو شانت کراتے ہوئے کہا۔ بیٹا نے ایک گہری سانس لی اور یونگی کے سامنے ایک اور شاٹ رکھا اور اس نے پھر کسی کو کال کیا۔ ہیلو، کیا آپ جنگ ہوشیگ بول رہے ہو؟ اونن نے فون میں کہا۔ میں بول رہا ہوں۔ اگلے طرف سے ہوبی کی آواز آئی، مین یونگی کاغذ ہمارے کلب میں ہے اور ایک پہ ایک پیے جا رہے ہیں، کیا آپ یہاں سے آ کر انہیں لے جا سکتے ہیں؟ اس کلب اونر نے کہا اور اس نے ویٹر کی اور دیکھا۔ ویٹر نے ہمیں اشارہ کیا۔ وہ بہت زیادہ ہی نشے میں ہے اور ہم ان کا گھر نہیں جانتے ہیں اور ایک سیلیبریٹی کا اس طرح باہر جانا یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ باہر اونر نے اسے سمجھایا اور ادھر سے ہوبی کی ایک گہری سانس لینے کی آواز آئی۔ ہاں میں آتا ہوں، اس نے کہا۔ وہ آ رہا ہے۔ یہ تو اچھا ہوا کہ ہمارا یہ کلب وی آئی پیز کے لیے ہے اور انہوں نے وی آئی پی روم بک کیا ہے۔ اگر یہ ایسے ہی کسی جگہ جا کر اس طرح پیتے رہتے تو ان کی امیج تو پوری رن ہو جاتی۔ اونر نے جمین کی اور دیکھتے ہوئے کہا، یونگی کی اور دیکھتے ہوئے کہا، جو بھی آدھی نشے میں تھا اور جمین کا نام ہی بار بار لیے جا رہا تھا۔ جمین تم ایسا نہیں کر سکتے، تم مجھ سے پیار کرتے ہو جمین۔ یونگی بس اسی باتیں کو ریپیٹ کیے جا رہا تھا۔ آئی ہوپ کہ یہ جمین جو کچھ بھی ہو یونگی سے ہی پیار کرتا ہو، ورنہ بیچارے کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اس باروں نال نے کہا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں کائی اور ہوبی بھی آئے۔ انہوں نے یونگی کو ڈھونڈ لیا۔ یونگی تم کیا کر رہے ہو؟ کھلے عام اس بار میں پی رہے ہو؟ اگر کوئی میڈیا یا کسی نے تمہیں دیکھ لیا نا، تمہاری ریپوٹیشن پوری رن ہو جائے گی، ہوبی نے کہا۔ لیکن یونگی جیسے اس کی بات سن نہیں رہا تھا۔ تم بتاؤ، کیا وہ مجھ سے پیار نہیں کرتا ہے اب؟ یونگی نے اپنی ایک دم دھیری لیکن صاف آواز میں کہا، جس کی آواز سے ہی پتہ چل رہا تھا کہ اس کی آواز میں کتنا درد ہے۔ اس نے کہا کہ وہ ایلیکس سے شادی کرے گا۔ میرا کیا ہوگا پھر؟ یونگی نے پھر کہا۔ یونگی اس میں اور کسی کی غلطی نہیں ہے، ہوبی نے کہا۔ اس میں تمہاری غلطی ہے۔ کیا مجھے غلطی کے سدھارنے کا بھی موقع نہیں ملے گا؟ یونگی نے کہا اور اس وقت اس کی آواز ایک روندھو جیسے ہو گئی تھی، جیسے وہ کسی بھی پر رو دے گا۔ کیا جمین کو بس یہی لگتا ہے کہ میں نے اسے مس نہیں کیا ہے؟ ان پچھلے 5 سالوں میں نے اسے ڈھونڈنے کی مدد نہیں کی ہے؟ کیا میں نے کوشش نہیں کی کہ جمین کہاں ہے؟ یونگی نشے میں بولتا جا رہا تھا۔ اسے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ آخر وہ بول کیا رہا ہے۔ میں نے اسے ہر کنٹری میں ڈھونڈا، اسے ہر جگہ ڈھونڈا، لیکن جمین اٹلی میں تھا۔ تمہیں پتا ہے جب میں نے جمین کو فرسٹ ٹائم ٹی وی میں دیکھا، وہ بالکل اینجل کی طرح لگ رہا تھا، جیسے میں نے اسے فرسٹ ٹائم کافی شاپ کے باہر ایک کیٹ کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تھا، یونگی نے کہا، اور وہ اب اسمائل کرنے لگا تھا۔ کائی اور ہوبی یونگی کی اور ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ یونگی کا درد سمجھ سکتے تھے۔ یونگی جو جمین سے اتنا پیار کرتا ہے، اور اب جمین جو یونگی کو چھوڑ کر کسی اور سے شادی کرنے والا ہے۔
اس میں غلطی نہ ہی یونگی کی ہے نہ ہی جمین کی، یہ ساری غلطی اس مائرہ اور اس وقت کی ہے۔ تو ٹھیک ہے آرمز، آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ سے پھر ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے بائے۔ کمنٹ کر کے مجھے پرپا ہاتھ دینا مت بھولنا، اور پلیز میری آواز کو بھی تھوڑا اگنور کرنا، اوکے؟ بائے بائے، لو یو آرمز۔